اور اس سلسلے میں مصنف نے آپ کے سامنے کئی مثالیں پیش کی تھی جس میں عرف و عادت کی تبدیلی کی وجہ سے مسائل میں تبدیلی ہوئی ہے۔ بعض مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے عرف کو دیکھتے ہوئے کوئی اور فتویٰ دیا۔ بعد میں جب مسائل میں عرف کی تبدیلی ہوئی تو ان مسائل میں امام محمد نے الگ فتویٰ دیا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سارے مسائل میں ہمارے ائمہ ثلاثہ کا اتفاق رہا ہے، لیکن متاخرین نے ان سے الگ ہٹ کر فتویٰ دیا ہے عرف و زمانہ کی تبدیلی کی وجہ سے۔ اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے اب تک کے 11 مثالیں آ چکی ہیں، جن میں آخری مثال یہ آئی تھی الطلاق کیا کل حل علیہ حرام والی مثال تھی، جس میں یہ تفصیل آئی تھی کہ امام محمد کے زمانے کا عرف اور تھا اور بعد کے مشائخ کے زمانے کا عرف اور تھا۔ پھر اسی سلسلے میں علامہ قاسم ابن قطلبہ نے یہ بھی وضاحت کی تھی کہ ہمارے زمانے میں بہت سے الفاظ میں طلاق دینے کا عرف ہو گیا ہے۔ دیکھنے میں تو الفاظ کنائی لگتے ہیں، صریحی نہیں لگتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے لوگ صریحی طلاق مراد لینے لگے ہیں، جن میں آیا تھا طلاق یلزمنی، الحرام یلزمنی، علی الطلاق علی الحرام وغیرہ کی بات آئی تھی۔ اب چلتے ہیں اس کے آگے، کس کے آگے دنیا میں اور کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک مثال اور پیش کر رہے ہیں۔ آواز صاف آ رہی نا؟ تو کہہ رہے کٹ رہی ہے کسی کو، کون بزرگ آدمی ہے؟ اسماعیل خان جی کہتے ہیں آج 12واں مسئلہ ہے ایسا جس میں بھی عرف کی رعایت کی گئی ہے۔ کہتے ہیں وَكَذَا مَسْأَلَةُ دَعْوَى الْأَبِ عَدَمَ تَمْلِيكِهِ الْبِنْتَ الْجِهَازَ فَقَدْ بَنَوْهَا عَلَى الْعُرْفِ مَعَ أَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُمَلِّكِ فِي التَّمْلِيكِ وَعَدَمِهِ۔ 12واں مسئلہ یہ ہے جس کا تعلق عرف سے ہے کہ باپ کے دعویٰ کرنے کا مسئلہ ہے بیٹی کو جہیز کے سامان کا مالک نہ بنانے کا۔ بیٹی کو جہیز کے سامان کا مالک نہ بنانے کے سلسلے میں باپ کے دعویٰ کا مسئلہ ہے۔ یعنی اگر کسی باپ نے یہ دعویٰ کیا قاضی صاحب کے دربار میں یا آپ کے دارالفتہ میں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا تھا آج سے 2 سال قبل، میں نے اس کو اس کا مالک نہیں بنایا تھا، اب میں اس سامان کو واپس لینا چاہتا ہوں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لے سکتا ہے کہ نہیں۔ مصنف فرماتے ہیں فقط بنوہا علی العرف، ہمارے فقہائے کرام نے اس چیز کی بنیاد عرف پر رکھی ہے۔ یعنی جہاں پر بیٹی کو جب جہیز دیتے ہیں تو اس کو مالکانہ حق اگر دینے کا رواج ہے تو اس کی ملکیت مانی جائے گی، اور جہاں پر اس کا حق نہیں ہوتا ہے یعنی بالکلیہ لڑکی کو اس کا مالک نہیں بنایا جاتا ہے تو پھر لڑکی اس کے مالک نہیں ہوگی، باپ جب چاہے اس کو واپس لے سکتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں عرف یہی ہے کہ لوگ لڑکیوں کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں، لڑکی سے دوبارہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں والدین کہ ہم نے جو تم کو جہیز میں سامان دیا تھا وہ لا کر دو۔ کہتے ہیں کہ تو 12واں مسئلہ ہے باپ کا دعویٰ کرنا کہ اس نے بیٹی کو جہیز کے سامان کا مالک نہیں بنایا تھا، تو اس مسئلے کی بنیاد بھی فقہائے کرام نے عرف پر رکھی ہے، جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ مملک کی بات مانی جاتی ہے تملیک اور عدم تملیک کے سلسلے میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تملیک اور عدم تملیک کے سلسلے میں مالک بنانے والے کی بات مانی جاتی ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے مالک بنایا تھا تو اس کی بات تسلیم کی جاتی ہے،
اور کہتا کہ اگر ہم نے مالک نہیں بنایا تھا تو اس کی تسلیم بات نہیں مانی جاتی ہے، تو بھی اس کی بات مانی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے تم نے مالک نہیں بنایا تھا۔ تو تملیک اور عدم تملیک کے سلسلے میں اصل اعتبار تو مملک کا ہوتا ہے، لیکن اس مسئلے میں مملک کا اعتبار نہیں ہے بلکہ عرف کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اگر عرف کا اعتبار نہیں کریں گے تو باپ کی بات فوراً مان کے جہیز واپس دلوا دیں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ 12واں مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اگر باپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بیٹی کو جہیز کے سامان کا مالک نہیں بنایا تھا تو اس مسئلے کو کہتے ہیں کہ عرف پر مبنی ہے، جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ مملک کی بات مانی جاتی ہے، مالک بنانے والے کی بات مانی جاتی ہے، تملیک اور عدم تملیک دونوں میں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ باپ کی بات مطلقاً مان لی جاتی، لیکن یہاں پر باپ کی بات مطلقاً نہیں مانیں گے بلکہ عرف پر دیکھیں گے۔ عرف اس علاقے میں کیا ہے، اس ملک میں عرف کس چیز کا ہے، واپس بالکلیہ بیٹی کو دینے کا عرف ہے یا بعد میں واپس لے لینے کا بھی عرف ہے۔ تو ظاہر سی بات اس کا تعلق عرف پر ہوگا، تو قاضی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ عرف کے مطابق کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ جہیز کی رسم کے لیے آپ مسئلہ جا کر دیکھیے جہیز کی کتابوں میں، کتاب النکاح میں کسی بھی مسئلے میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، مل جائے گا آپ کا مسئلہ۔ کہتے ہیں وَكَذَا 13واں نمبر دیکھیے، وَكَذَا جَعْلُ الْقَوْلِ لِلْمَرْأَةِ فِي مُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمُنْكِرِ وَكَذَا جَعْلُ الْقَوْلِ لِلْمَرْأَةِ فِي مُؤَخَّرِ صَدَاقِهَا، اسی طریقے سے عورت کے لیے بات ہوتی ہے، عورت کے لیے بات ہوتی ہے فی مؤخر صداقہا، ادھار مہر کے سلسلے میں، ادھار مہر کے سلسلے میں، مع ان القول للمنکر، باوجود اس کے کہ بات منکر کی مانی جاتی ہے، بات منکر کی تسلیم کی جاتی ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا مہر ادھار تھا، کسی عورت کا مہر کیا ہے، ادھار تھا، اور اس کے شوہر کا پھر انتقال ہو گیا، شوہر کے انتقال کے بعد عورت نے کہا کہ مجھے مہر نہیں ملا ہے، مجھے مہر چاہیے شوہر کے میراث میں سے، تو بیوی کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس کا مہر نہیں ملا ہوا ہے، اور اس کے وارثین کہہ رہے ہیں کہ اس کو مہر کیا نام ہے مل چکا ہے۔ بیوی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو مہر چاہیے اور اس کے وارثین کہہ رہے ہیں کہ مہر اس کو نہیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے بھائی نے پہلے ہی مہر اس کو دے دیا تھا۔ تو اب کس کی بات مانیں گے، عورت کی بات مانیں گے یا منکر وارثین کی بات مانیں گے؟ عورت کی بات مانیں گے یا منکر وارثین کی بات مانیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں عورت کی بات مانی جائے گی، اس لیے کہ ہمارے یہاں عرف یہی ہے کہ لوگ جو ہے کہاں گیا جی ہاں، تو اس میں عورت کی بات مانی جائے گی اور اس کو مہر مثل دیا جائے گا، اگر مہر اس کو نہیں ملا ہے تو اس کو مہر مثل دیا جائے گا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس مسئلے کو فقہاء کرام نے اپنے عرف کے اعتبار سے لکھا ہے، عرف کے اعتبار سے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ مہر معجل کرتے تھے وہ تو فوری طور پر دیتے تھے دخول سے پہلے، لیکن جو لوگ مہر معجل نہیں کرتے تھے، تاخیر سے کرتے تھے، تو اس میں اصل یہی ہے کہ وہ اب تک مہر نہیں دیا اس نے، تاخیر کی صورت میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس نے نہیں دیا ہے۔ اگر طے نہ ہوا ہو تب تو مہر مثل دے گا ہی دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ طے نہ ہو تو پھر مہر مثل دے گا ہی۔ تو اب اگر اس زمانے کا عرف یہی تھا کہ خواتین کو اگر مہر معجل ہوتا تھا تو فوری طور پر دلایا جاتا تھا، اور مہر معجل ہوتا تھا یعنی تاخیر سے دینے کا ہوتا تھا تو عام طور سے لوگ اس کو بہت دنوں کے بعد دیتے تھے یا اکثر دیتے نہیں تھے۔ جیسے آج کل دیکھیے جو لوگ مہر معجل باندھتے ہیں ادھار مہر، پوری زندگی گزر جاتی ہے وہ دیتے ہی نہیں ہیں،
سمجھ رہے ہیں؟ حتیٰ کہ وفات ہو جاتی پھر بھی نہیں دیتے ہیں. پھر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ شوہر میں کیا کہتے ہیں بہن تک نہیں کہتی، اب کیا کیا جائے؟ تو بیوی کی بات مانی جائے گی تاخیر سے. ادھار مہر کی صورت میں، ادھار مہر کی صورت میں بیوی کی بات مانی جائے گی. منکر جو وارثین ہیں ان کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی. بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ میں کہ نہیں؟ جی. کوئی مشکل چیز تو ہے نہیں اس میں، سب پڑھی ہوئی چیزیں ہیں. نمبر 14 دیکھیے، وَكَذَا جَعْلُهُمْ الْمُخْتَارُ فِي زَمَانِنَا قَوْلُهُمَا فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ وَالْوَقْفِ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ وَالْبَلْوَىٰ. اور اسی طریقے سے فقہائے کرام کا یہ قول بھی ہے کہ ہمارے زمانے میں مختار قول صاحبین کا قول ہے مزارعت کے سلسلے میں، مساقات کے سلسلے میں اور وقف کے سلسلے میں. لمکان ضرورہ، ضرورت کی وجہ سے اور عموم بلوا کی وجہ سے. تو اصلا اس کا تعلق عرف سے نہیں ہے، عرف سے اس کا تعلق کم ہے، اس کا تعلق ضرورت اور عموم بلوا کی وجہ سے ہے. کہ مزارعت جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں قفیز طحان والی بات پیدا ہوتی ہے. قفیز طحان میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنے عمل سے اجرت خود حاصل کرتا ہے، جس چیز پر محنت کرتا ہے خود اس سے اجرت لینا درست نہیں قرار دیا گیا ہے. تو مزارعت کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح نہیں قرار دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے معاملہ ہے یعنی مساقات ہے، اس کو بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درست نہیں قرار دیتے ہیں. وقف کے معاملے میں یہ ہے کہ وقف کا جی وقف کا جو معاملہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقف کی منفعت کو ایسی چیز میں خرچ کرنا درست نہیں ہے جس میں بالکلیہ وہ ختم ہو جائے، بالکلیہ وہ ختم ہو جائے. لیکن کبھی کبھی ضرورت پیش آتی ہے کہ اگر اس کو آپ خرچ نہیں کریں گے یا اس کو بیچیں گے نہیں تو غاصبین اس کو غصب کر لیں گے، اس پر لوگ حملہ کر کے چھین لیں گے. تو ایسے موقع پر اس کو بالکلیہ ختم کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے. تو یہ تینوں مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے الگ ہے، لیکن مشائخ نے اور خود صاحبین نے بعد میں دیکھا کہ اس میں سخت ضرورت لوگوں کو پیش آتی ہے. مزارعت میں بھی کھیتوں کو بٹائے پر دینا اور معاملات یعنی مساقات کے لیے پانی لگانے کے لیے کسی کو رکھنا، پھر اس سے اس کی مزدوری دینا اور وقت کے اس مسئلے کی. تو اس وجہ سے صاحبین نے یہ رائے قائم کی کہ ان کے جواز کا فتویٰ دیا جائے. تو اس میں ضرورت بھی شامل ہے، عموم بلوا بھی شامل ہے اور عرف بھی اس کے اندر پایا گیا. بعد میں بقصد لوگ مزارعت معاملت کا معاملہ کرنے لگے تو مختار قول مشائخ نے اسی کو اختیار کیا. تو اصلاً تو دیکھا جائے یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں، لیکن صاحبین نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے اس بنا پر کہ اس میں ضرورت پائی جاتی ہے، عموم بلوا پایا جاتا ہے اور عرف بھی اس کا متقاضی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ قفیز طحان والا جو مسئلہ ہے کہ قفیز طحان کی جو روایت ہے وہ کتنی مضبوط ہے، کتنی صحیح ہے اور اس کی کیا نوعیت ہے، اس کے لیے اگر آپ لوگ جدید فقہی مسائل میں کا مطالعہ کریں تو بہت اچھا رہے گا. غالباً جدید فقہی مسائل کی تیسری یا چوتھی جلد میں بہت تفصیل سے اس پہ کلام کیا گیا ہے قفیز طحان والی روایت پر. روایت کے اعتبار سے بھی، روایت کے اعتبار سے بھی اس کو پڑھیں گے تو معاملہ اور آپ کو صاف نظر آئے گا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول مزید کمزور بھی نظر آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے. وہ مفید چیز ہے، وہاں پڑھ لینا. 15 نمبر کا مسئلہ دیکھیے کیا کہتے ہیں.
کتنے نمبر کے ہو گئے؟ 14 نمبر کا ہو گیا. تو اس میں مزارات، معاملت اور وقف تینوں کی بات آئی تھی. نمبر 16 دیکھیے، وقول محمد بسقوط الشفعة اذا اخر طلب التملک شہرا دفعا للضرر عن المشتری. کہتے ہیں کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کا قول شفا کا ساقط ہو جانے کے سلسلے میں، حق شفا ساقط ہو جانے کے سلسلے میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب شفیع جو ہے وہ اذا اخر طلب التملک، اگر وہ اب ملکیت کے طلب کو 1 مہینے سے زیادہ مؤخر کر دے تو اس کا حق شفا ساقط ہو جائے گا، دفعا للضرر عن المشتری، مشتری سے ضرر کو دور کرنے کے لیے. اصل مسئلہ اس میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حق شفا اس وقت ساقط ہوتا ہے جب آدمی اپنی زبان سے اس کو ساقط کر دے. سمجھ رہے ہیں؟ لا تبطل الشفعہ حتی یسقطها بلسانہ، اگر آدمی اپنی زبان سے اس کو ساقط کرے گا تب وہ ساقط ہوگا، اور جب تک اس کو زبان سے ساقط نہیں کرے گا، چاہے ایک لمبی مدت گزر جائے، تو اس کا حق شفا ختم نہیں ہوگا، ساقط نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہی ظاہر الروایہ ہے، وہی ظاہر قول ہے. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں اس طریقے سے جو مشتری ہے اس کو ضرر لاحق ہوگا، اس کا معاملہ صاف ہونا چاہیے، یا تو لینا ہے تو لے، نہیں لینا ہے تو نہیں لے. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 1 مہینے کی تحدید کر دی ہے کہ 1 مہینے تک اگر اس نے طلب نہیں کیا اپنے حق شفا کو تو پھر بعد میں وہ آٹومیٹک ہی اس کا ختم ہو جائے گا تاکہ اگلے مشتری کو ضرر نہ ہو. تو یہ بات بہت صحیح بھی ہے، اس لیے کہ معلوم ہو کہ 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے گزر گئے، مشتری بھی پھنسا ہوا ہے، بائع بھی پھنسا ہوا ہے، اور یہ بھی پھنسا ہوا ہے. تو حالات زمانہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس طریقے سے اگر اس کو مدتوں کے لیے موقع دے دیں گے تو موقع ختم بھی نہیں ہوگا کہ آج اس کی گردن اڑ جائے گی. ہر طرح کے لوگ معاشرے میں موجود ہیں. تو اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شفیع 1 مہینے تک اپنے تملک کے یعنی حق شفا کے کو طلب کرنے کو مؤخر کر دیتا ہے تو اس کا حق شفا ساقط ہو جائے گا مشتری سے ضرر کو دور کرنے کے لیے. تو اس مسئلے میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو چھوڑ کر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر عمل کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں بھی آدمی کے حالات کی رعایت ہوتی ہے، عرف و زمانہ کی رعایت ہوتی ہے. عرف کی رعایت اس کے اندر ہی بہت زیادہ نہیں پائی جاتی ہے، اصلاً تو اس کے اندر ضرورت کی رعایت ہے، ضرر کو دور کرنے کی رعایت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن بہرحال ایک اہم بات ہے، اس کو بھی نقل کر دیا اسی میں. کچھ حد تک اس میں عرف کا بھی دخل ہے لیکن بہت زیادہ نہیں. 16واں مسئلہ دیکھیے، وروایت الحسن بان الحرۃ العاقلۃ البالغۃ لو زوجت نفسها من غیر کفء لا یصح. امام حسن بن زیاد کی روایت ہے کہ عاقلہ بالغہ آزاد عورت اگر اپنا نکاح 16 نمبر ہے اگر اپنا 17 نمبر من غیر کفر، اگر اپنا نکاح کر لیتی ہے غیر کفو میں. امام حسن بن زیاد کی روایت کیا ہے کہ اگر عاقلہ بالغہ عورت اپنا نکاح کر لیتی ہے غیر کفو میں تو اس کا نکاح ہی درست نہیں ہوتا ہے. اب اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 2 روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ اگر کر لیتی ہے تو نکاح تو صحیح ہو جائے گا، البتہ اولیاء چاہیں تو اس پر اعتراض کر سکتے ہیں اور فسخ نکاح کرا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں 2 قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ اگر کوئی عورت عاقلہ بالغہ ہے اور آزاد ہے تو وہ اپنا نکاح اگر غیر کفو میں کر لیتی ہے تو پھر
اولیاء کو اس کا اعتراض کا حق رہتا ہے، نکاح تو ہو جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سرے سے اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا، اس کا وہ نکاح ہی نہیں مانا جائے گا۔ اب بعض فقہائے کرام نے کہا ہے کہ اس زمانے میں فسق و فجور زیادہ عام ہے، اور خواتین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ کر غیر کفو میں بھی نکاح کر لیتی ہیں، تو ایسے موقع پر نکاح کی درستگی کا فتویٰ نہ دیا جائے، یہ کہا جائے کہ اس کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے اور لڑکی کو واپس بلا لیا جائے، تاکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت پر بھی عمل ہو جائے اور غیر کفو میں نکاح کا رواج بھی نہ ہو اور بعد میں حالات چیز خراب نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو عرف کی بنا پر بعض لوگوں نے امام حسن بن زیاد کی روایت کو قبول کیا ہے، حالانکہ اکثر لوگوں کی رائے جو ہے اور صحیح رائے وہی ہے جو پہلے امام ابو حنیفہ کی رائے ہیں، دوسری روایت والی، کہ ایک روایت جو ان کی ہے کہ نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن اولیاء کو حق اعتراض رہتا ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ روایت جو ہے حضرت حسن بن زیاد کی روایت ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ حسن بن زیاد کی روایت میں ہے کہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، ظاہر سی بات ہے، غیر کفو اصل یہ مسئلہ زیادہ تر مصلحت پہ مبنی ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والا، یہ مصلحت پر مبنی ہے، اس کو اذن کو اس میں شمار کرے یا نہ کرے، جیسے سد ذریعہ ہوتا ہے نا، سد ذریعہ کے بنا پر بہت سارے مسائل میں تبدیلی آتی ہے، تو اسی طریقے سے برائیوں کو روکنے کے لیے اور اس طرح کی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں تو سد ذریعہ کے طور پر اس طرح کی چیز اپنائی جاتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان وغیرہ میں یا بر صغیر میں کفو کا بڑا مسئلہ نہیں رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہندوستان کے اکثر معاشرے میں، اکثر علاقوں میں کفو کا مسئلہ نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر برادریوں کی صحیح تحقیق ہی نہیں ہے، یہاں پر برادریوں کی صحیح تحقیق ہی نہیں ہے، جو چاہتا اپنے کو سید لکھ دیتا ہے، جو چاہتا اپنے کو خان لکھ دیتا ہے، جو چاہتا اپنے کو انصاری لکھ دیتا ہے، بلکہ اگر آدمی ادھر مشرقی یوپی میں رہتا ہے، بمبئی پہنچ گیا تو شیخ بن گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور تھوڑا سا اور آگے نکل گیا، سعودی نکل گیا تو سید بن جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں پیش آ رہی ہیں۔ تو ہندوستان میں کفاءت کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ان علاقوں میں زیادہ پیش آتا ہے جہاں پر کفاءت کا مسئلہ واقعی رہتا ہے، خاندانوں میں، برادریوں میں اس کی رعایت کی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ وَإِفْتَاؤُهُمْ بِالْعَفْوِ عَنْ دِينِ الشَّارِعِ لِلضَّرُورَةِ۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے فقہائے کرام نے راستے کے کیچڑ کے پاک راستے کے کیچڑ کو معفو عنہ ہونے کا فتویٰ دیا ہے کہ راستے کی کیچڑ لگ جائے تو اس سے ناپاکی نہیں ہوگی، ضرورت کی بنا پر، ضرورت کی بنا پر۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ راستے کا جو کیچڑ ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ بہرحال گڑبڑی ضرور ہوتی ہے، جانوروں کے پیشاب ہیں، انسانوں کے بچوں کے پیشاب ہیں، اور پیخانہ وغیرہ ہے، گٹر کا پانی آ جاتا ہے، تو عموماً کچھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیچڑ بالکلیہ پاک ہے، لیکن لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، بخصوص لوگ آتے جاتے ہیں، پنج وقتہ نمازوں کے لیے آنا جانا رہتا ہے، مارکیٹ آنا جانا رہتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، تو اب اگر اس میں لوگوں کو مشقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو اس سے تھوڑا نزول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ راستے کے جو کیچڑ ہے اس میں معفو عنہ ہے، یعنی وہ پاک ہے ضرورت کی بنا پر، اور یہ مسئلہ آپ لوگ پہلے لکھ چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 19 اور 20 دیکھیے، بارش کے پانی کا حکم کیا ہے؟ بارش کے پانی کا ہم نے نہیں پڑھا ہے کیا؟ بارش کے پانی کا ہم نے نہیں پڑھا۔ دنیا میں جب سے سب سے پہلی کتاب فقہ کی پڑھائی جاتی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ، سب سے پہلا مسئلہ یہی آتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ کہ مائع مطلق کسے کہتے ہیں، مائع مقید کسے کہتے ہیں؟ جی
تو آگے دیکھیے وَإِفْتَاؤُهُمْ بِالْعَفْوِ وَبِبَيْعِ الْوَفَاءِ وَالْإِسْتِثْنَاءِ، اور بیع وفا کا مسئلہ ہے اور استثناء کا مسئلہ ہے کہ بیع وفا بھی جائز قرار دی گئی ہے اور استثناء کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے ضرورت کی بنا پر، ضرورت کی بنا پر۔ بیع وفا کیسے کہتے ہیں؟ بیع وفا کہتے ہیں کہ کوئی خریدار مشتری سے کہتا ہے کہ میں تم سے یہ سامان جو ہے بیچ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں، میں تم سے یہ سامان بیچ رہا ہوں اور اس کے بدلے میں تم مجھے اتنے پیسے دے دو، سمجھ رہے ہیں، اس کے بدلے میں تم مجھے اتنے پیسے دے دو، اس کو لے لو، اور جب میں تمہارا پیسہ واپس کروں گا تو تم مجھ سے پھر یہ سامان خرید لینا، تو پھر تم مجھ سے یہ سامان خرید لینا، تو اس کو کہتے ہیں بیع وفا۔ اچھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ عام طور سے لوگ قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، تو اس میں اگر کوئی قرض دیتا تھا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، تو یہ صورت اختیار کی، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ ہمارے پاس آئے اور ہم نے سوچا کہ آپ ہم سے قرضہ مانگیں گے تو ہمارے پاس کچھ فائدہ تو ہوگا نہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ ہم کو 3 لاکھ روپے میں آپ کو 3 لاکھ روپے دے دیتا ہوں اور آپ کی جو زمین ہے اس کو مجھ سے بیچ دیجئے 3 لاکھ میں، اور جب میں آپ کو جب آپ ہم کو 3 لاکھ روپے واپس کریں گے تو پھر ہم آپ کو زمین بیچ دیں گے، یعنی 3 لاکھ میں آج لیا ہے اور 3 لاکھ میں بعد میں پھر بیچ دیں گے، سمجھ رہے ہیں۔ اب اس میں ہمارا فائدہ یہ رہے گا کہ ہم آپ کی زمین کو استعمال کر سکتے ہیں، رہن میں زمین کو استعمال نہیں کر سکتے تھے لیکن بیع بالوفا میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہمارا فائدہ ہے کہ ہم اس کو جوتیں گے، بوئیں گے، نفع اٹھائیں گے، اس لیے ہم نے خرید لیا اس کو 3 لاکھ میں، اور آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو پیسہ مل گیا، آپ نے اپنا کام چلا دیا، 1 سال یا 2 سال کے بعد جب آپ ہم کو پیسہ واپس کریں گے ہم آپ کی زمین آپ کو اتنے پیسے میں بیچ دیں گے واپس، تو اس کو کہتے ہیں بیع وفا۔ تو اب دیکھیے ایک طریقے سے یہ رہن ہی ہے، اپنی روح کے حساب سے یہ رہن ہے، اپنی روح کے حساب سے یہ رہن ہے، سمجھ رہے ہیں، اور رہن سے فائدہ اٹھانے کی ایک شکل ہے، رہن سے فائدہ اٹھانے کی ایک شکل ہے، اس لیے بہت سارے فقہاء کرام نے بیع بالوفا کو جائز قرار نہیں دیا ہے، بیع بالوفا کو جائز قرار نہیں دیا ہے کہ رہن پر رکھے ہوئی چیز سے استفادہ کرنے کی ایک ڈھونگ رچایا ہے، لیکن بعض فقہاء کرام نے ضرورت کے موقع پر اس کی اجازت دی ہے کہ اگر واقعی آدمی کو سخت ضرورت ہو اور کہیں سے اس کو رقم ایسے نہیں مل پا رہی ہے تو بیع بالوفا کے ذریعے سے وہ کام اپنا چلا سکتا ہے، تو عرف کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت بعض مشائخ نے دی ہے جی۔ اب لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ آپ نے زمین اپنی 3 لاکھ روپے میں بیچ دی اور کچھ دنوں کے بعد اگر وہ واپس نہیں کرتا ہے تو پھر زبردستی واپس لے بھی نہیں سکتے ہیں، اگر کسی کی نیت بے ایمان ہو جائے، کوئی آدمی واپس نہ کرنا چاہے تو وہ کہے گا بھئی آپ نے تو بیع کر لیا تھا، تو بہرحال اس میں معاملہ تھوڑا گڑبڑ رہتا ہے کہ ہمارے جیسا اگر ایماندار آدمی ہوگا تو ان کو واپس کر دے گا، لیکن اگر کوئی تھوڑا خطرناک قسم کا آدمی ہوا تو کہے گا بھیا تو بیع ہو گئے تھے ہم نہیں بیچ پائیں گے، ہمارے بچے تیار نہیں ہو رہے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ 3 لاکھ روپے میں آپ کی 10 لاکھ روپے کی زمین چلی گئی۔ الاستثناء کیسا کہتے ہیں؟ آرڈر پر کوئی کام کروانا، آرڈر پر کوئی چیز خریدنا، سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کسی چیز کوئی چیز خریدی اس کا آرڈر دے دیا، تو اب یہ اصلاً بیع معدوم ہوتی ہے، بیع معدوم ہوتی ہیں، بیع معدوم میں ہوتا یہ ہے کہ بیع معدوم کی بیع جائز نہیں ہے، آپ نے ہمارے پاس آئے ہم سے کہا کہ آپ ہم 1000 گلاس آپ سے لینا چاہتے ہیں پانی پینے والا، اس کا نمونہ سیمپل اس طرح ہم کو 1000 گلاس بنا کر دے دیجئے اور اس کا پیسہ لیجئے 1 لاکھ روپے، ہم نے آپ کو 1000 گلاس بنا کر وعدہ کر دینے کا اور 1 لاکھ روپیہ لے لیا، پیسہ ہم نے آپ سے لے لیا، اس کا سامان لے لیا ہے اور ابھی موجود ہی نہیں ہے،
تو جب ابھی موجود نہیں ہے، معدوم ہے، تو اس کی بے جائز نہیں ہونی چاہیے. لیکن ظاہر سی بات ہے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر اس طرح کے ہزاروں کام ہو رہے ہیں، بڑی بڑی تصنیفیں چل رہی ہیں. تو اس لیے بعد کے فقہاء کرام نے استثناء کی اجازت دی، یعنی آرڈر پر بھی آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں، آرڈر پر بھی کوئی چیز خرید سکتے ہیں اگرچہ وہ چیز ابھی موجود نہ ہو. تو اسے کہتے ہیں استثناء. ٹھیک ہے جی. تو بیع بالوفا اور بیع استثناء کیا ہے؟ ان دونوں کی بھی اجازت دی گئی ہے. رجسٹریشن کے بھی پیسے خرچ ہوں گے. بیع کے لیے رجسٹریشن کرانا ضروری نہیں ہے. رجسٹریشن جو ہے یہ تو آپ اپنی قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے کراتے ہیں، لیکن شریعت میں رجسٹریشن کرانا ضروری نہیں ہے. شریعت میں اصل یہ ہے ایجاب و قبول ہے. ایجاب و قبول آپ نے کر لیا تو آپ کی خرید و فروخت ہو گئی ہے. رجسٹری آپ نے کروایا چاہے نہیں کروایا، داخل خارج کروایا چاہے نہیں کروایا، اس سے شریعت کا کوئی مسئلہ تعلق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی. آگے دیکھے کہتے ہیں نمبر 20 مسئلہ، وَالشُّرْبُ مِنَ السِّقَاءِ بِلَا بَيَانِ مِقْدَارِ مَا يَشْرَبُ. اور سقا پانی پلانے والا ہوتا نا، سقا کے پاس سے پانی پینا بھی جائز ہے. ہاں. وَالشُّرْبُ مِنَ السِّقَاءِ، سقا کسے بولتے ہیں؟ مشکیزہ. جو پانی پلانے والے پہلے چلتے رہتے تھے نا، پانی پلانے والے جو سقا ہوتے تھے اس کو سقا کہتے تھے. تو پانی پینے کا پیسہ دے کر پانی پینا یہ بھی جائز ہے. بلا بیان مقدار ما یشرب، جتنا آپ پئیں گے اس کی مقدار نہ معلوم ہونے کے باوجود بھی. تو اصل یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو لے رہے ہیں تو اس کی مقدار معلوم ہونا چاہیے. کسی چیز کا پیسہ دے رہے ہیں تو اس کی مقدار آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اب ہو سکتا ہے کوئی آدمی 2 لیٹر پیتا ہو سکتا ہے کوئی آدمی 1 لیٹر پیتا ہو. تو پانی کی مقدار معلوم نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پانی کی مقدار معلوم نہیں ہے، پھر اس کی بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں تو شریعت کی روح کے اعتبار سے یہ ناجائز ہونا چاہیے. شریعت کی روح کے اعتبار سے یہ ناجائز ہونا چاہیے، لیکن ضرورت کی وجہ سے اور عرف کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. تو سقا سے پانی پینا، کتنا پانی پیے گا اس مقدار کو بیان کیے بغیر بھی درست ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے آدمی نہانے کے لیے جاتا ہے. بعض لوگوں نے ہیوی ڈپازٹ کی صورت کو فل کرنے کی کوشش کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. اس میں ہمارا وہ جو مسئلہ دیکھ لیجئے، ہمارے ٹیلی گرام میں تفصیل اس کی موجود ہے. ہمارے ٹیلی گرام میں اس کی تفصیل موجود ہے، دیکھ لیجئے ہیوی ڈپازٹ والی. کہتے ہیں وَدُخُولُ الْحَمَّامِ بِلَا بَيَانِ مُدَّةِ الْمُكْثِ وَمِقْدَارِ مَا يَصُبُّ مِنَ الْمَاءِ. اسی طریقے سے حمام میں داخل ہونا بھی جائز ہے. کتنی دیر آدمی وہاں پر ٹھہرے گا اس کو بیان کیے بغیر، اور کتنا پانی آدمی نہائے گا اس کو بیان کیے بغیر. تو اب دیکھیے کتنی دیر آپ نہائیں گے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے. اسی طریقے سے کتنا پانی استعمال کریں گے، آدھا بالٹی استعمال کریں گے یا 2 بالٹی استعمال کریں گے، 4 بالٹی استعمال کریں گے، یہ بھی معلوم نہیں ہے. اور اس کا پیسہ کرایہ آپ دے رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب نہ مدت معلوم ہے نہ مقدار معلوم ہے تو حمام میں نہانا جائز نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ظاہر سی بات اس کا عرف ہے، آپ چاہے جتنے بالٹی نہائیں آپ کو نہانے کی اجازت ہوتی ہے. آدھا گھنٹہ نہائیں، 15 منٹ نہائیں، 20 منٹ نہائیں، 25 منٹ نہائیں، آپ کو اس کی اجازت ہوتی ہے. اور اس طریقے سے عرف چل رہا ہے تو اس عرف کی بنا پر اس کو جائز قرار دیا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اصلاً اس میں جہالت پائی جا رہی ہے. مدت میں بھی جہالت پائی جا رہی ہے، مقدار میں بھی جہالت پائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جائز قرار دیا ہے عرف کی بنیاد پر. ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میرے پاس نہیں سن رہے ہو؟ ٹیلی گرام سرچ کر رہے ہو کیا؟
نمبر 23 مسئلہ دیکھیے کیا ہے، واستقراض العجین والخبز بلا وزن، اور آٹا اور روٹی کو قرض پر لینا دینا بھی جائز ہے، آٹا اور قرض ادھار لینا دینا بھی جائز ہے بغیر وزن کیے ہوئے، بغیر وزن کیے ہوئے۔ حالانکہ آٹا کیا ہے، اموال رقیہ میں سے ہے، اس کو وزن کیے بغیر دینا جائز نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بغیر وزن کیے ہوئے بھی آپ لے دے سکتے ہیں، ناپ کر بھی لے دے سکتے ہیں، وزن کر بھی لے دے سکتے ہیں، اندازے سے بھی دے سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اندازے سے بھی لے دے سکتے ہیں، اور روٹیاں اگر ہیں تو گن کر بھی روٹیاں دے سکتے ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ہم نے آپ سے 10 روٹی ادھار لیا تھا، تو 10 روٹی میں آپ کا جو لگا تھا وہ 1.25 کلو گیہوں لگا تھا، 1.25 کلو آٹا لگا تھا، اور ہم نے جو روٹی آپ کو دی وہ 1 کلو، تو اب اس کو تو ربا کے دائرے میں آنا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس سے زندگی بڑی دشوار ہو جاتی، روٹی کو تولو اور ناپو اور پھر اس کو بیچو اور اس کو ادھار پر دو یا ادھار لو، مشکل کا کام تھا، اس لیے بغیر وزن کے بھی روٹی اور آٹے وغیرہ کو قرض پر لینے دینے کی اجازت فقہ نے لکھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں، وغیر ذالک مما بنی علی العرف، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، یہاں تو ہم نے نمونے کے طور پر 23 مثالیں پیش کر دی ہیں، 22-23 مثالیں موجود ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے مسائل میں عرف کی بنیاد پر، ضرورت کی بنیاد پر مسائل میں چینجنگ کی گئی ہے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں جن کی بنیاد عرف پر ہے۔ وقد ذکر من ذلك فی الاشباہ والنظائر مسائل کثیرہ، اور ان میں سے بہت سارے مسائل کو الاشباہ والنظائر میں ابن نجیم نے ذکر بھی کر دیا ہے۔ کہتے ہیں فہذہ کلھا قد تغیرت احکامها لتغیر الزمان اما للضرورہ واما للعرف واما لقرائن الاحوال۔ کہتے ہیں کہ یہ تمام مسائل وہ ہیں جن کے احکام میں تبدیلی ہو گئی ہے زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے، یا تو ضرورت کے پیش آ جانے کی وجہ سے، یا عرف بدل جانے کی وجہ سے، یا احوال کے جو قرائن ہیں، آگے پیچھے کے جو اس کے قرائن اور شواہد ہیں ان میں تبدیلی آ جانے کی وجہ سے، تو قرائن احوال کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ غَيْرُ خَارِجٍ عَنِ الْمَذْهَبِ، اور یہ تمام باتیں جن میں بعد میں تبدیلی ہو گئی ہے، یہ تمام مسائل مذہب حنفی سے خارج نہیں ہیں، لِأَنَّ صاحب المذہب لو كان في هذا الزمان لقال بها، اس لیے کہ صاحب مذہب بھی اگر اس زمانے میں ہوتے تو وہ بھی یہی فرماتے، وَلَوْ حَدَثَ هذا التغير في زمانه، اور اگر یہ تبدیلی امام کے زمانے میں پیش آئی ہوئی ہوتی لم ينص على خلافها، تو اس کے برخلاف مسئلہ امام بیان نہیں کرتا، بلکہ امام صاحب بھی وہی کہتے جو عرف کے اور ضرورت کے مطابق ہوتا۔ وهذا الذي جرأ المجتهدين في المذهب وأهل النظر الصحيح من المتأخرين على مخالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر الرواية بناء على ما كان في زمنه، كما مرد تصريحهم به في مسألة كل حل عليه حرام من أن محمد بلغ ما قال على زمانه وكذا ما قدمناه في الاستئجار على التعليم۔ کہتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ ہے کہ حالات کے بدلنے کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے یا قرائن کی تبدیلی کی وجہ سے مسائل میں تبدیلی ہو سکتی ہے، یہ ایسا پوائنٹ ہے جس نے مجتہدین فی المذہب کو بڑی جرأت عطا کی ہے، اور متأخرین میں سے صحیح نظر اہل نظر لوگوں کو بھی بڑی جرأت عطا کی ہے کہ وہ منصوص مسائل میں، صاحب مذہب سے منصوص مسائل میں بھی امام کی مخالفت کر سکتے ہیں، وہ مسائل جو ظاہر الروایہ میں لکھے ہوئے ہیں، ظاہر الروایہ میں لکھے ہوئے صاحب مذہب سے منصوص مسائل پر بھی مخالفت کر سکتے ہیں، اس بنیاد پر کہ وہ عرف ان کے زمانے میں تھا، جیسا کہ فقہا کی تصریحات اس سلسلے میں گزر چکی ہیں۔ کل حل علیہ حرام والے مسئلے میں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی بنیاد اپنے زمانے کے عرف پہ رکھی تھی، اور بعد کے لوگوں نے اپنے عرف کے مطابق اس کا مسئلہ بتایا ہے،
اور اسی طریقے سے وہ بات بھی ہے جو ہم نے استجار علی تعلیم القرآن والی بات میں لکھی تھی کہ وہ پرانے زمانے میں جو لوگ تھے امام ابو حنیفہ وغیرہ، ان کے زمانے کا عرف اور تھا، اس زمانے میں علماء کرام کو، حفاظ کو، قرہ کو باضابطہ حکومت کی طرف سے پیسے ملا کرتے تھے، تو اس زمانے میں اور بات تھی۔ بعد میں سب چیزیں بند ہو گئی تو لوگوں کو ضرورت پیش آئی کہ دین کی خدمت بھی کرتے رہیں اور پیسے بھی لیتے رہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آسان چیز ہے ایک دم بالکل۔ تو یہ واقعی بڑی اہم بات ہے کہ جب مسائل میں تبدیلی ہو سکتی ہے تو پھر اس سے مجتہدین کو بڑی سہولت حاصل ہوگی۔